من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت اس دنیا میں انسان کی رہنمائی، اس کی خیر خواہی اور اس کی بھلائی کے لیے جو ممکنہ پہلو تھے، امور تھے، ان سب کے لیے اللہ نے بندوبست کیا ہے۔ ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول اس دنیا میں دو مقاصد کے لیے بھیجے گئے، بلکہ ان دونوں کا خلاصہ اگر نکالیں تو وہ ایک ہی ہے کہ خالق کی مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑ کے رکھنا اور انہیں بھولا ہوا سبق یاد دلانا کہ تمہارا رب، تمہارا الہ، تمہارا مالک، تمہارا خالق، تمہارا رازق، مشکل کشا و حاجت روا، ہر موقع پہ کام آنے والا وہ اکیلا ایک اور یکتا اللہ ہے۔ اس دعوت کو نوح علیہ السلام سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کیا گیا۔ انسانوں نے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پیغمبر اور اس رسول کی تعلیمات کو جو خالصتاً اللہ کی توحید کا درس لے کے انسانوں کی رہنمائی کر رہی تھی، اور ان کی پوری زندگی توحید کی علم برداری میں، شرک کے رد میں گزری، ان لوگوں نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا، تو اسی وقت کے پیغمبر کے ساتھ جس نے پوری زندگی لوگوں کو بتایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا رب ایک ہے، خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، اللہ ایک ہے، ان لوگوں نے اسی پیغمبر کو اٹھا کے اسی کی ذات کو رب کی ذات کے ساتھ ملا دیا، اور ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں، ان کی دعوتیں، ان کا پیام اس کو یوں یکسر رد کیا کہ گویا کہ وہ نبوت کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ وہی نہیں ہے، اور اس پر مستضاد کہ وہ ساری باتیں وقت کے پیغمبر کے نام لگا دی اور ان کی گفتگو یا ان کے الفاظ کے معانی ایسے کیے گئے
کہ جس سے کتاب و سنت بھی ابا کرتی ہے وہی بھی انکار کرتی ہے۔ یہ الزام، یہ بہتان، یہ جرم اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر ذکر کیا ہے، مگر جہاں بھرپور طریقے سے اسے بیان کیا ہے وہ سورہ مریم ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 98 آیات، 2 کم 100 آیات کا موضوع ہی صرف یہی رکھا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے حبشہ، جو کہ اس وقت عیسائی لوگ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اور ان کو اس وقت لیڈ کرنے والا نجاشی تھا۔ مسلمان کفار کے مظالم سے، توحید کی دعوت کی وجہ سے تنگ آ کے جب ہجرت کرتے ہیں، اور ذہن میں رہے کہ یہ حبشہ اور جدہ ان دو کے درمیان سمندر ہے، بالکل دوسری طرف جدہ کے سامنے دوسرے کنارے پہ یہ حبشہ ملک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی، آپ کی آل بھی، آپ کے اصحاب بھی ہجرت کر کے ادھر جاتے ہیں، اور اس وقت سورہ مریم نازل ہو چکی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو یاد تھی۔ مشرکین مکہ کو جب پتہ چلتا ہے تو یہ پیچھا کرتے ہیں، حبشہ تک پہنچتے ہیں، اور نجاشی کو جا کر کے کہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کے سردار ہیں، بیت اللہ کی کفالت اور پھر اسی طرح اس کے متولی ہونے کا شرف ہمیں ہے۔ یہ کچھ لوگ ہماری قوم سے بغاوت کر کے، اصولوں کو توڑ کے آپ کے ملک میں پناہ لینے آئے ہیں، ان کو واپس کر دیا جائے۔ نجاشی نے ان لوگوں کو بلا کر کے جب وجہ پوچھی، دعویٰ سنا، تو انہیں جواب دعویٰ کے لیے مہلت دی۔ ان پہ ایک الزام یہ بھی تھا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اچھا نہیں جانتے، تاکہ وہ غصے میں آ کر کے ان کو واپس کر دے، اور پھر یہ ان پہ وہی مظالم گرائیں اور ڈھائیں۔ یہ اللہ کی توحید کی بات کیوں کرتے ہیں؟ مالک الملک نے جو سورہ مریم اتاری تھی، دربار نجاشی میں پڑھی گئی، نجاشی کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ نہ صرف اس نے مسلمانوں کو تحفظ دیا، بلکہ اسلام کو بھی اس نے قبول کیا کہ جو کتاب، جو وحی، جس کے الفاظ ان انبیاء کی عصمت کے بارے میں، رفعت کے بارے میں، ناموس کے بارے میں، اور اللہ رب العزت کی توحید کے بارے میں 100% حقانیت پہ مبنی ہے، تو اسے رد نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رہے کہ یہ وہ خوش نصیب ہے، جب فوت ہوا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو اس کا جنازہ آپ نے غائبانہ پڑھا تھا۔ یہ سورہ مریم کیا ہے؟ رب نے توفیق دی، زندگی دی انشاءاللہ، تو ہم اس کو آنے والی ملاقاتوں میں بھی تفصیل سورہ مریم کا پیغام امت کے نام ذکر کریں گے، لیکن میں اشارہ کر دوں، اس صورت میں اللہ تعالی نے جناب زکریا علیہ السلام کا تذکرہ اپنی رحمتوں کے ساتھ شروع کیا۔ انہوں نے اولاد مانگی، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بیٹے سے نوازا، اور پھر مالک نے سیدہ مریم ان کا تذکرہ فرمایا، لمبی تفصیل ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، ان کی بندگی، اس کے تذکرے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے سلسلے میں وحدانیت اور کبریائی کا تذکرہ کرتے ہوئے
ابو الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کی محنت، ان کی کاوش، مد مقابل نمرودی طاقتیں، اس دور کے نجوم سے، آسمانی سیاروں سے جڑے ہوئے لوگ، ان پہ ایمان رکھنے والے، سورج چاند ستاروں کو پوجنے والے، اور دیگر ان کی شرکیات کا اللہ نے تذکرہ کر کے خوبصورت رد فرمایا۔ اسی صورت میں موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت توحید دی، وہ لوگ شرک کی طرف کیسے مائل ہوئے، فرعونی طاقتیں کیسے مد مقابل آئیں، ان کا بھی تذکرہ کیا۔ اور پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسرائیل، یاد رہے کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور توحید کو اللہ تعالیٰ نے غالب کیا، شرک کا رد کیا۔ یوں چلتے چلتے مالک الملک نے اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیا اور پھر عمومی اصول دیے، اور وہاں جا کر کے اللہ نے ایک بات کھل کے کہی، اور وہاں سے ہم آج کی اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں، لوگوں یاد رکھیے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ ہم نے گزشتہ ملاقات میں اسلام کا قانون سزا و جزا پڑھا تھا۔ یہ سارا پہلو اس میں بھی ہے، ترغیب بھی ترہیب بھی، سزا و جزا دونوں پہلو، انسان کے جرم اور اس کی دنیا میں سزا اور آخرت میں اس گناہ کا، اس کی پاداش میں جو اللہ نے کہا ہے اس کا بھی تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ اور یہ سارا جس تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں ذہن میں رہے کہ امت مسلمہ دنیا کی واحد امت دیکھی گئی ہے کہ جو جتنے خالص، جتنے صاف، جتنے ستھرے اور جتنے پیور تھے، جن کا عقیدہ خالص تھا، جس میں ملاوٹ کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور یہ ملاوٹ ہونے بھی نہیں دیتے تھے، کٹ جایا کرتے تھے، لوگ ان کو ابلتے ہوئے تیل میں ان کا وجود ڈال دیتے تھے، ہڈیاں گوشت الگ ہو جاتے تھے، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ یہاں میں سورہ مریم کی ان آیات کو پڑھنے سے پہلے بنی اسرائیل کے دور کا ایک واقعہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا۔ دو لوگ مسافر تھے، سفر پہ تھے، راستے میں ایک آشیانے سے گزر ہوا۔ وہ آستانہ یہ شرط رکھتا تھا کہ یہاں سے جو بھی گزرے گا کوئی نذرانہ دے کے جائے گا۔ یہ مسافر تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، دونوں نے اپنا معاملہ ذکر کیا کہ ہم دے نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تو یہیں سے مکھی پکڑو، گردن مروڑو اور اسے وار دو، لیکن گزرنا اسی طرح ہوگا وگرنہ مار دیے جاؤ گے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں دونوں نے مشورہ کیا، ایک کہنے لگا کہ جان کا معاملہ ہے، مکھی کی کیا ویلیو ہے، مجبور ہوں، میں نذرانہ دے رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، جان ایمان سے زیادہ پیاری نہیں ہے، ایمان زیادہ قیمتی ہے، زیادہ سے زیادہ موت، آج بچ گئے تو پھر آخر مرنا تو ہے، میں ایک مکھی کے برابر بھی اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہتا۔ حضرات نوٹ کیجئے، نذرانہ تھا، اگر کسی دربار پر، مزار پر کسی کے گلے میں کوئی چیز ڈالنی، سینکڑوں ہزاروں نیتیں ہو سکتی ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، ہمارے پاس ہیلے بہانے ہو سکتے ہیں، جی میرا مقصد شرک تو نہیں ہے، یہ اللہ والے تھے، جاتے جاتے میں نے ان کو کچھ دے دیا کہ چلیں در و دیوار بن جائیں گے، عمارت بن جائے گی، یہاں لوگ آئیں گے، لنگر کھا لیں گے۔ اس نے کہا ایسے نہیں کروں گا،
ایک نے مکھی پکڑی نذرانہ پیش کیا، انہوں نے چھوڑ دیا، راستہ صاف کر دیا، جاؤ۔ دوسرا انکاری ہو گیا۔ آپ اور میں اسے شاید بے وقوف سمجھیں کہ یار اپنی جان کا مسئلہ تھا، چھوٹی سی بات پہ اڑ گیا، بعد میں جا کے توبہ کر لیتا۔ مجبور تھا نا، دل سے تو نہیں مان رہا تھا۔ اس شخص نے مکھی کا نذرانہ بھی پیش نہیں کیا، انہوں نے مار دیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وحی والی سچی زبان سے فرماتے ہیں، ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ جنت اور جہنم آپ کے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جس کو مرضی جہنمی بنا دیں، جس کو جنتی بنا دیں، لیکن کسی بھی قانون کی، قاعدے کی، ضابطے کی، اصول کی، کسی تاریخی حوالے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے وحی کے بیان سے اس کی تصدیق کی، اس کی وضاحت تو ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کیا تھا نذرانے میں۔ آج ہمارے یہ نذرانے معمولی کیس سمجھے جاتے ہیں، اللہ نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اب یہاں پہ سزا و جزا کو مد نظر رکھ کے یہ بیان پڑھیے، اور بالخصوص جو ہم دسمبر کی 25 تاریخ کو، جسے رواداری کہا جاتا ہے، ہمسایہ داری بولا جاتا ہے، او جی بندے میں اتنی بھی سختی نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی تو ہمیں عید پہ مبارک دیتے ہیں، عید مبارک کہہ کے جھک کے ملتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں جہاں رواداری ہے رکھیے، جہاں رواداری ہے رکھیے۔ میں رات سفر میں تھا، شدید دھند، تو ایک جگہ رکا، وہاں دو خواتین پوچھ رہی تھیں کہ پھیمنیاں ہیں، اور صاحب دکان کہہ رہے تھے کہ نہیں، سویاں مل جائیں گی، پھیمنیاں نہیں ہیں۔ رواداری کا تقاضا۔ میں نے کہا جناب ان کی عید ہے، وہ جو بھی ہے، تو جیسے ہماری خوشیوں کے اوپر آپ اہتمام کرتے ہیں، اہتمام تو کرنا چاہیے، وہ بھی تو ہے انسان، انسان ہونے کے ناطے دیکھیے جہاں رواداری جائز ہے کیجئے، مالی معاملہ ہے دیجئے، لیکن جہاں عقیدے کا معاملہ ہو، پوری دنیا میں نے صرف مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ ان کا حاکم وقت کہیں سر کے اوپر ان والا لباس عبادت کا پہن کے انہی کے گردوارے میں جا کر کے وہ بننے کی کوشش کرے، تو مسلمانوں کی اپنی تہذیب کہاں ہے؟ میں نے دوسرے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ ایسے کریں۔ شاذ و نادر، بہت کم، تقریباً نہ ہونے کے برابر۔ ہر جگہ ہم ہی کو ہی جھکنا ہوتا ہے، دربار پہ جائیں، مزار پہ جائیں، کلیسے میں جائیں، لوگوں جانے میں حرج کوئی نہیں، لیکن اپنا عقیدہ اور اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدمی یہ ضروری ہے۔ اگر آپ جا رہے ہیں، کوئی مجبوری ہے، جائیں، لیکن اپنا وجود توحید کے ساتھ جڑا ہوا ضروری ہے۔ وہ حبشے میں جا کے ان کے اوپر اتنا بڑا کلیم آیا ہے کہ جناب آپ کے الہ کو اور معبود کو انہوں نے گالیاں دی ہیں، اور انہوں نے سورہ مریم سنائی ہے، قرآن سنایا ہے، کچھ نہیں تھا پاس۔ آپ اور میں سارا کچھ رکھتے ہوئے حاکم وقت کی اگر یہ حالت ہے تو عام بندہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اس کے بعد لاکھوں وضاحتیں دیتے پھریں۔ لیکن آپ ہندوؤں کے پاس جائیں تو ان جیسے، سکھوں کے پاس جائیں تو ان جیسے، کرسچنز کے پاس جائیں تو ان جیسے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، رواداریاں اپنی جگہ سنیے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یہ حشر کا میدان ہے، وفد لائے جا رہے ہیں، جو اللہ سے ڈرے، بندوں سے نہیں ڈرے۔ یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا، یوم نحشر المتقین۔ حضرات متقی ہونے کے لیے بریلوی، وہابی، دیوبندی، شیعہ ہونا شرط نہیں ہے۔ متقی ہونے کے لیے پیور خالص مومن، وحی کا حامل و عامل، اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا ہوا، اس کا وجود بولے کہ یہ موحد ہے، اس کا عمل بتائے یہ صرف رب سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے احکام کو
بجا لائے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے روکے. ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت کا دن، جزا و سزا کا دن وہ ہے مالک یوم الدین، جس دن متقین کو وفد کی صورت میں لائیں گے. یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، ہم مجرموں کو ہانک کے، اور ان کے ہانکنے کا تذکرہ، چلانے کا تذکرہ، کہ ان کے سامنے جہنم کو چلا دیا جائے گا. آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، ابھی عقل چھوٹی ہے، محدود ہے، جب چیز سامنے آئے گی سب واضح ہو جائے گا. بڑے سارے لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں جی جہنم چلے گی. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 70,000 لگام دینی ہے. ایک ایک لگام، اس پہ 70,000 فرشتہ اسے کنٹرول کر رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی گھسیٹ کے لا رہی ہے. گردن ہے اور اللہ کی نکلی ہوئی ہے، اور اللہ کو کہہ رہی ہے کہ اللہ اپنے باغیوں کو میرے حوالے کر. یہ خوفناک منظر دیکھ کے، یہ خوفناک منظر دیکھ کے، یہاں تو ہماری طرف کوئی گاڑی صرف آ رہی ہو نا تو ہمارے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، کوئی جانور آ رہا ہو تو ہمارے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی مخلوق جو بنی ہی باغیوں کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، پیچھے سے فرشتے ہانک رہے ہیں، پیچھے سے فرشتے ہانک رہے ہیں. اللہ اس برے وقت سے بچا. ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں اور بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، جکڑے ہوئے ہیں. ان کو چلایا جا رہا ہے، جہنم پہ وارد کیا جائے گا اور آواز دی جائے گی. ان کی حالت کیا ہے؟ لا یملکون الشفاعہ. آج ان کا کوئی سفارشی جن کی امیدوں پہ انہوں نے شرک کیا تھا، اللہ کے خلاف باتیں کی تھی، جن کو انہوں نے حامی و ناصر مانا تھا، جن پہ امیدیں وابستہ تھی، جن پہ ان کا تکیہ تھا، جو ان کا آسرا و سہارا سمجھے جاتے تھے، کوئی سفارشی وہاں ان کی سفارش نہیں کرے گا. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. اللہ کے ہاں جس نے عہد پکڑا ہے، کوئی وعدہ، کوئی وثیقہ کوئی ہے تو لے کر کے آئیں، مگر نہیں ہوگا. عہد صرف اتنا ہے کہ سفارش اس کی ہوگی جو موحد ہوگا، اور کریں گے بھی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ کے حکم سے. لا یشفع عنده الا باذنہ. جب تک رب حکم نہیں دیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرش کے پائے کے سجدے میں پڑے رہیں گے ساتھ. دھوکے سے نکلیے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہیں جن کو لایا جا رہا ہے؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. یہ وہ ہیں سارے مجرم جن میں بنیادی نقص یہ تھا، اور ان کا سب سے بڑا جرم اور قصور یہ تھا کہ یہ جس بھی ہم نے نبی کو بھیجا، ہستی کو بھیجا، انہوں نے اسے رب کا جز، رب کا حصہ یا رب کا بیٹا بنا دیا. حضرات 25 دسمبر کے حوالے سے عام بینر لگے دیکھتے ہیں. خیر اللہ کا شکر ہے، اویئرنیس آتی جا رہی ہے. اگر میڈیا دوسری طرف بڑھا ہے تو اس طرف بھی کردار ادا کیا ہے، آپ بھی اپنا کردار ادا کریں گے. دیکھیے وہ ہمیں عید مبارک کہیں تو اس میں کوئی ایسا جملہ نہیں، کیونکہ کیا ہے اس میں؟ تقبل اللہ منی ومنکم. جو نیک اعمال ہیں اللہ قبول کرے، یہ دعا ہے ہماری عید کی. اللہ میرے اور آپ کے نیک اعمال کو قبول کرے. اور اگر عید مبارک ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ خوشیوں کو مبارک برکت والا کر دے. بڑی اچھی بات ہے. لیکن جب آپ اور میں کہتے ہیں کہ ہیپی کرسمس یا کسی بھی دوسرے لفظ میں اس کو چینج کر کے، معنی تو صرف اتنا ہے نا کہ خوشی کا دن ہے. آج 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا ہے، اللہ نے بیٹے کو پیدا کیا. یہ معنی، یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ فکر 23 سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مارے کھائی ہیں. آپ اور میں کیسے امتی ہیں، کیسی ہماری غیرت ہے، کیسی ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر، اللہ کی ناموس اور توحید کے حوالے سے کس قدر ہم گرتے جا رہے ہیں. کیا ملے گا ان کی جو ہے وہ اس طریقے سے اللہ کے ساتھ شرکیہ جملے بول کے اس کو 2 منٹ کے لیے خوش کرنے کے لیے رحمان کو ناراض کر کے ملے گا کیا؟ کیا لینا چاہتے ہیں؟ رواداری؟ بھاڑ میں جائے ایسی رواداری جو انسان کے وجود کو آگ میں جلائے.
جو ماں باپ کو ناراض کرے، جو رب کو ناراض کرے، جو انبیاء علیہ السلام کو ناراض کرے، وہ لوگوں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے خود عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے اے عیسیٰ انت قلت للناس، ان کو تو نے کہا تھا کہ میں رب کا بیٹا ہوں؟ جواب عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا کھلا تھا، اللہ جب تک میں ان میں تھا میں رد کرتا رہا، شرک کا توحید کی دعوت دیتا رہا، اور جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو پھر ان کے معاملے تو بہتر جانتا ہے، یہ میں نے ان کو نہیں کہا ہے. حضرات گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ ایمان اور عقیدہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے. جو من میں آیا کر لیا، جو آیا کہہ لیا، ایسی ہمسائیگی سے تنہائی بہتر. جو کل کو آپ کو ایسے وفد میں شامل کر دے یا مجھے، جو اللہ کے دشمن، توحید کے دشمن، وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان کے بول یہ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ رب نے بیٹا بنا لیا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا. میں لفظ اِدّا کا پنجابی میں یا اردو میں مفہوم یا ترجمانی پوری واضح کر ہی نہیں سکتا. ساری فصاحتوں اور بلاغتوں کو اکٹھا کر کے 150 کے لگ بھگ تفاسیر کو اٹھا کے دکھائیں، پڑھیں، ورق گردانی کریں. اللہ تعالی نے لفظ ایسا استعمال کیا ہے، اللہ اکبر، ادا. ایسی گھنونی حرکت، ایسی گالی، ایسا بول کہ جس کی شناعت، جس کی گندگی، جس کا بوجھ، جس کا وزن، جس کی درد، جس کی تکلیف بیان سے بھی باہر ہو. اللہ کہتے ہیں ظالموں لقد جئتم شیئا ادا، تمہیں اس طرح کے بول بولنے کے لیے صرف میری ذات ملی تھی. میں نے جتنے انبیاء ان کو بھیجا اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ جا کے میری توحید بتاؤ اور ان کو بتاؤ کہ یہ فرشتے میری بیٹیاں نہیں ہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میں ایک اکیلی ہستی ہوں. اور تم کہہ رہے ہو کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. اللہ ایک اور جگہ بڑا شرطیہ کہتے ہیں، وہ سنیے. اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں اپنے محبوب کو کہہ رہا ہوں، سنیے، کہ اگر یہ سارے مل کے، نسب کے ماہر مل کے، دنیا کے وسیقے اور نویسے لا کے، پرانی تحریریں اور سارے صحیفے لا کے، آسمانی اور الہامی کتابیں لا کے، کسی جگہ سے ایک صفحہ یا ایک سطر ثابت کر دیں کہ میرا کوئی بیٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محبوب کو کہا کہ اعلانیہ کہنا ہے، چپ نہیں ہونا. اور یہ سبق آپ کو بھی ہے، جو حکم اللہ نبی کو دیتے ہیں وہ بالتبع آپ کے ہر امتی کو بھی وہی حکم ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں کل، محبوب ان کو کہہ دے. یہ کل کا حکم خلفائے اربعہ کے لیے بھی ہے، یہ عشرہ مبشرہ کے لیے بھی ہے، یہ میرے محبوب کے اہل بیت اطہار کے ایک ایک فرد کے لیے بھی ہے، اور یہی حکم میرے محبوب کے سارے اصحاب کے لیے ہے. تمام تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا، مفسرین، میرے پیمبر کے ایک ایک امتی جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ سنے اور بولے اور کہے قل ان کان للرحمن ولد. تم حقیقت سے رب کا نسب نامہ صرف ثابت کر دو، کوئی دلیل، کوئی پروف، کوئی شہادت، کوئی گواہی، کوئی ایویڈنس کسی طرح کا میسر ہے لے کر کے آؤ. وثیقہ ہو، اللہ کے سائن ہو، رب نے بھیجا ہو، جبریل امین لے کر کے آئے ہوں، کوئی ثبوت ملے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. محبوب ان کو کہہ دو میں رب کا در چھوڑ کے، اللہ کا گھر چھوڑ کے، مسجدیں چھوڑ کے، میں اللہ کے جتنے بھی زمین کے اوپر رب کے لیے جھکنا ہے میں وہ چھوڑ کے تم ثابت کر کے دو. جو ثابت کر کے دے گا اس کے قدموں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر رکھ دوں گا، میں اس کی بندگی کروں گا، میں رب کی بندگی چھوڑ دوں گا. رب کا جز جو ہوا، اللہ کا حصہ جو ہوا، ایک پانی نہر میں آیا ہے تو یہ سمندر کا پانی ہے، میں پی سکتا ہوں، کوئی حرج نہیں. کیوں سمندر کا پانی ہے؟ اللہ نے پوری روئے زمین
جس پہ کھڑی کی ہے نیچے سمندر چلائے ہیں، پانیوں پہ اس کو فٹ بال بنایا ہے، ان پانیوں کو سورج اور چاند سے مد و جزر دے کے آبی بخارات بنا کے اٹھا کے ٹینکروں میں لاد کر کے شمالی پہاڑی علاقوں پہ بلندیوں پہ پھینک کے بارش برسوا کر کے سورج کو دور رکھ کے گلیشیئر بنا کے ضرورت کے مطابق ہلکا ہلکا پگھلا کے ان کے چشمے ان کی ندیاں جاری کر کے دریاؤں میں بھیج کے نہریں نکلوا کے سوئے نکلوا کے تیرے میرے علاقے تلک یہ گزر رہا ہے، آپ کی مدینہ ٹاؤن سے اور عبداللہ پور سے یہ نہر گزر رہی ہے گٹ والا، یہ پانی کا تسلسل اسی سے ہے جو تمہارے استعمال کا ہوا دیا جائے گا، باقی پھر سمندر میں میرا تو سرکل چل رہا ہے۔ ہاں یہ کس کا حصہ ہے؟ قطرہ ملا سمندر سے سمندر ہو گیا۔ ارے اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہے تو پھر وہ اللہ کا حصہ ہوا اور رب ہوا نا۔ ظالموں، اتنی بڑی گالی مکہ والوں نے کہا تھا، کیا بولا تھا؟ صف لنا الرحمن، بھتیجے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لات بھی تیری نظر میں کچھ نہیں، منات بھی کچھ نہیں، عزا بھی کچھ نہیں، ہبل بھی کچھ نہیں، ود کی کوئی ویلیو نہیں، سوا کی کوئی ویلیو نہیں، اور یغوس کی کوئی حیثیت نہیں، یعوق کا کوئی معاملہ نہیں، نصر کچھ نہیں، نائلہ کچھ نہیں، یہ 360 کچھ نہیں۔ اتنا تو بتا، صف لنا الرحمن، تیرا رب ہے کون؟ پھر تیرا رب کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کیسا ہے رحمان؟ الرحمن علم القرآن، اللہ نے پوری سورہ الرحمن اتاری، یہ ہے تمہارا رحمان جو یہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہبل کا عزا کا کیا کھاتے ہو جو ان کی جے منا کے ان کے پیچھے بھاگتے اور اس کو زندہ باد اور اللہ کو چھوٹا کرتے ہو؟ ظالموں، میرے ہی گھر میں ان کو بٹھا کے میرے ہی جو ہے فرنچائز ان کو دلا کے جعلی الہوں کا قبضہ کروا کے کھاؤ میرا۔ اس کے لیے رب نے سورہ الرحمن پوری اتاری، اور پھر کہنے لگے کہ یار تھوڑا سا نا ذرا ذات، یہ تو وہ دے رہا ہے، یہ تو وہ دے رہا ہے، ہم مانتے ہیں بارشیں برسا رہا ہے، ہم مانتے ہیں ہمیں پیدا اسی نے کیا ہے، مانتے ہیں نعمتیں اسی کی ہیں۔ اسی لیے کہا فاتحہ میں ام الکتاب میں الحمدللہ رب العالمین، نعمتیں گنو گے، ان تعدو، گننا شروع کر دو، اپنے سارے کمپیوٹر، ساری مشینیں، سارے کیلکولیٹرز، پوری دنیا گھوم گھوم کے ایک ایک جگہ کے اوپر جو ہے ہر اینگل سے 360 زاویوں سے کیمرے لگا کے بیٹھ جاؤ، اور پھر دیکھو تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، گن نہیں سکتے۔ تمہیں پھر بھی پتہ نہیں کہ تعریف کس کی کرنی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک روٹی کا نوالا تمہیں کوئی دے دے، ایک برگر لے کر کے دے دے، ایک شاورما لے دے، اور ایک جو ہے وہ پیزا تمہیں کھلا دے، تمہیں عمر بھر یاد رہتا ہے، عمر بھر یاد رہتا ہے۔ میں شہر میں ایک جگہ تھا تو دوست شکل سے جانے پہچانے، لیکن میں نام نہیں جانتا تھا، ملے، تعارف کروایا، بیٹھے، ساتھ ریڑھی تھی، انار کے دانے نکلے ہوئے تھے، لے کے بیٹھ کے ہم نے کھائے۔ بعد میں جب بھی فون آیا نا تو نہیں پہچان ہوئی، روزانہ سینکڑوں کے حساب سے فون لگتے ہیں، تو کہا پہچانا جی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے ہیں جی مل کے انار کھائے تھے۔ ایک بات یاد رہ جاتی ہے، رب کی نعمتیں صبح و شام کھا کھا کے، کہ جو فضا میں اڑ رہے ہیں ان کا دسترخوان رب نے فضا میں لگا رکھا ہے، جو پانیوں میں ہے دسترخوان پانیوں میں ہے، جو جنگلوں میں ہے ان کا دسترخوان جنگلوں میں ہے۔ تم تھائی لینڈ کا نام تو لکھوا لیتے ہو ریکارڈز کی بک میں جا کے، اور کہتے ہو کہ جناب ورلڈ ریکارڈ بن گیا ہے کہ 32 کلومیٹر لمبا دسترخوان سال کے بعد تھائی لینڈ والے وہ جانوروں کے لیے لگاتے ہیں۔ پوری کائنات کو جس رب نے دسترخوان بنایا ہے اس کی کوئی تعریف نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر کہنے لگے تعریف تو کرتے ہیں، یہ بتائیے یہ اکیلا سسٹم چلائے گا کیسے؟ جواب آیا قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، وہ طاقتور ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ الصمد، ساری دنیا مل کے اپنے تیروں کے رخ اس کی طرف کر لے، اسے کسی کا ڈر نہیں، بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، ہلا نہیں سکتے، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اسے ان بیلنس یا ہم بیلنس جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ جب جس کو چاہے مار دے، وہ سدا زندہ ہے، اس کی کوئی زندگی لے نہیں سکتا، وہ قائم ہے، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا، لیکن وہ رب جب چاہے بے نیاز ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب غصے میں آئے اور زمین کو ہلا دے، پھر نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر کوئی دربار آ رہی ہے، کوئی سرکار آ رہی ہے، کوئی دیوار آ رہی ہے، کوئی دستار آ رہی ہے، کوئی بڑی سے بڑی ہستی یا بستی آ رہی ہے، کیا اپنے کیا بیگانے، جب رگڑتا ہے تو پھر برابر رگڑ دیتا ہے۔ سیدہ نے محبوب سے پوچھا، یہاں تو رگڑے گئے قیامت کے دن، کہا نیتوں پہ اور عقیدے پہ اٹھائے جائیں گے۔ سنا آپ نے ابھی، ایک کا وفد رحمان کی طرف آ رہا ہے، دوسرے وفد کو جہنم پھینکا اور ڈالا جا رہا ہے۔ تعارف کیا کروایا کہ تمہارا رب ایک ہے، بے نیاز ہے، بے نیاز، آپ اور میں نہیں ہیں۔ آپ یہاں تشریف فرما ہوں، جمعہ پڑھنے آئے ہوں، حالت نماز میں ہوں۔ میں نے کئی کلپس ایسے دیکھے ہیں کہ نماز کی حالت میں جناب کا موبائل نکالا گیا، اس نے کہا نماز تو پھر بھی مل جائے گی، یہ نہیں ملنا، نماز چھوڑی بھاگ کھڑا ہوا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ٹرین سے اتر کے جماعت کروائی جا رہی ہے، ٹرین نے ہارن دیا ہے، ابھی رکعتیں رہتی تھی یا کچھ رہتا تھا، پتہ نہیں پڑا ہے کچھ کہ نہیں پڑا، جلدی جلدی سمیٹ جوتے پکڑ اور بھاگنے کی کہ نماز تو پھر بھی پڑھی جائے گی، ٹرین نکل گئی تو سامان بھی اندر، باقی مسائل بنیں گے۔ انسان بے نیاز نہیں ہے، نیاز مند ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، جڑا ہوا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے، بیوی بچوں کو سامنے دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے طاقتور جج ہم نے دیکھے، جب بچوں کا معاملہ آیا تو ڈھیلے پڑ گئے۔ قانون کے پہرے دار دیکھے، جب اپنے پہ آئی تو سائیڈ پہ ہو گئے، سائیڈ پہ ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ الصمد، تیرا رب بے نیاز ہے۔ کیوں بے نیاز ہے؟ سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے بے نیازی کی بیوی کی وجہ سے۔ انسان کی مجبوری ہے، اللہ نے اس کی جن سے مخالف بنائی ہے، اس کے ساتھ اسے جوڑا ہے، اس کی اٹریکشن اور طاقت اور ضرورت رکھی ہے، محتاج رکھا ہے۔ عورت کو مرد کا، مرد کو عورت کا، یہ بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جوانی پکڑتے ہیں تو سو ہیلے بہانے، ادھر ادھر کی باتیں، جن جنات، آسیب، جادو، تعویذات، معلوم نہیں کون کون سی چیزیں، کوئی ڈرامے کہتا ہے، کوئی حقیقت کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، مسائل پہ مسائل الجھے ہوئے۔ اور اگر عمر گزر رہی اور نہ کریں شادی، باپ نہ سنے تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں، بڑی ساری چٹیں، بڑے سارے میسج روزانہ آتے ہیں، صاحب ہمارے ابو بھی آ جائیں گے، ذرا کہہ دینا کہ وہ ہماری بھی سوچیں، اپنی تیسری کروا لی اور ہماری پہلی بھی نہیں ہونے دے رہا ہے نا، ضرورت مند اور محتاج اور سائل اور پریشان۔ بڑے طریقے سے نکلتا ہے، صبح کام پہ جا رہا ہوتا ہے، راستے میں پہنچتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ گھر میں مسئلہ بن گیا، بیگم کا فون آتا ہے، سارا کچھ وائنڈ اپ کر کے میں نے میٹنگ سے لوگوں کو اٹھتے دیکھا ہے، بعد میں بات ہوگی جی، یہی وائنڈ اپ کرتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے۔ مجبور ہے، ضرورت مند ہے، نیاز مند ہے، بے نیاز نہیں ہے۔ بچوں کا معاملہ ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، منبر پہ ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے بولا تھا کہ جمعے کے دن اگر کسی نے تنکا بھی توڑ دیا نا، صرف بیٹھے بیٹھے، اللہ تعالیٰ اس کا جمعہ اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ ساتھ بیٹھے بندے کو آواز دے کے اشارہ کر کے صرف کہا، ایسے نہیں ایسے، یا دور سے صرف سلام ایسے بھی بولا، خطبہ جمعہ کے دوران، اس کا جمعہ باطل، جمعہ باطل۔ کبھی کبھی سمجھ آتی ہے یہ باتیں، پیپر میں بیٹھے ہوئے ایگزامینر غصے میں آ جاتا ہے، پیپر بھی لے لیتا ہے اور سارا کچھ کیس بنا کر کے اس کو فارغ کر کے باہر کر دیتا ہے، وہ اس کے فائدے کی بجائے اس کے نقصان میں بات چلی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اور میرے محبوب کے نواسے، ایک مرتبہ نواسی سیدہ امامہ، سیدہ زینب کی بیٹی، ایک مرتبہ یہ دونوں شہزادے، جبہ پہن کے ماں نے چلا دیا اور مسجد کے صحن میں دونوں کے پاؤں جل رہے ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں شہزادے، جھوٹی باتیں بنائی لوگوں نے، سید کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ کائنات کے، جنت کے سید، جنتی سیدوں کے سردار سید، میرے نبی کا خون سید، سورج کی دھوپ سے پاؤں جلے، میرے محبوب نے خطبہ چھوڑا ہے، فوری اتریں گئے ہیں۔ بے نیاز ہوتے تو رہتے، پھر کیا ہوا؟ نیاز مند تھے، ضرورت مند تھے، مسئلہ تھا،
اٹھایا اور کہا اللہ تعالیٰ نے اولاد کو آزمائش بنا دیا ہے، آزمائش بنا دیا ہے، لیکن رب کیا ہے؟ اللہ الصمد۔ تیرا رب پیٹ کے معاملے سے، کھانے کے معاملے سے، پینے کے معاملے سے ان سے بھی بے نیاز ہے، اور خون کے رشتوں کے معاملے سے بھی بے نیاز ہے۔ لم یلد تمہارے رب کی بیوی نہیں ہے، بیوی ہوتی تو بچے ہوتے۔ اصول ہے تمہاری دنیا کا، رب کے بچے بنا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ لم یلد، تمہارے رب کی نہ بیوی، نہ بیوی کی خواہش، نہ تمنا، نہ آرزو، نہ چاہت، نہ وہ محتاج، نہ وہ بیوی کا نیاز مند، نہ اس کے سامنے اسے جھکنا پڑتا ہے، نہ کچھ کہنا پڑتا ہے، نہ بیوی کی وجہ سے کئی چیزوں سے روکا جاتا ہے تو رکنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے چودھری اور خان اور مالدار، پیسے والے، دھڑلے والے، بڑے بڑے دبنگ افیسرز کو دیکھا ہے، بیوی کی ایک کال کے اوپر جو لوگوں سے بڑے سخت لہجے میں بول رہے ہوتے ہیں، بڑی عاجزیاں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں ہے میری کوئی ایسی چیز کہ جس پہ مجھے عاجز ہونا پڑے، نہیں ہے میری بیوی۔ لم یلد، میں نے کسی کو جنم نہیں دیا، میری اولاد نہیں ہے۔ لم یلد، میں اولاد کا محتاج نہیں ہوں۔ لم یلد، نہیں ہے میرے بچے۔ نام چلانے کے لیے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، نسل بڑھانے کے لیے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، سلسلہ نسل اور نسب کو جاری رکھنے کے لیے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہوں۔ اسی سورہ مریم نے نبیوں نے ترلے کیے ہیں اللہ کے، اللہ میرا کو وارث بنا دے، میرا وارث بنا دے، میرا وارث بنا دے۔ اتنی واضح بات اور تعارف کے بعد اللہ نے پھر بات نہیں چھوڑی، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا وَلَمْ يُولَدْ، نہ تمہارے رب کا باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے۔ وَلَمْ يُولَدْ، تیرے رب کا جنم کا، ولادت کا معاملہ ہی نہیں ہے، رب کا نور پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو عیسائی تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا مسلمانوں تم بھی توجہ کرو، آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کا نور، رب کا جز، رب کا حصہ ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں نے لقد جئتم شیئا ادا، میرا کوئی پارٹنر نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اتنا بڑا بوجھ، اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا بہتان کہہ کیا رہے ہو؟ تکاد السماوات یتفطرن من، تمہارے اس جملے میں کڑواہٹ اتنی ہے، یہ مجرمانہ اتنا ہے، یہ اتنا خوفناک، اتنا دردناک، اتنا اذیتناک، اتنا پریشان کن ہے کہ اگر آسمانوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی کہ وہ درد محسوس کرتے تو تمہارے اس جملے کی وجہ سے کہ اللہ کا بیٹا ہے میرے آسمان ساتوں کے ساتوں پھٹ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں۔ اتنا خوفناک دھماکہ، ایسا حملہ، ایسا انفجار، اللہ کے اوپر اس قسم کا بہتان، اتنی بڑی گالی، اتنا بڑا جرم، اور ظالموں آسمان پھٹ جاتے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین اپنے منہ کھول دیتی، ڈھیلی ہو جاتی، پوری انسانیت کو اپنے اندر لے لیتی۔ کیا پہاڑ، کیا زمین، کیا حجر، کیا شجر، خوف کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، جیسے ہم نہیں کرتے ہاں ہے، اگر ان کے اندر میں نے یہ چیز رکھی ہوتی، اس جملے کا مجرمانہ ہونا، اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی گالی، بنایا میں نے ہے، تم میری مخلوق ہو، اور میری مخلوق کو اٹھا کے تم میرا جز، میرا حصہ، میرا نور، میری اولاد، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے ساجی، میرے شریک، میرے رشتہ دار، میرے حصے دار بنا رہے ہو۔ سورہ اخلاص ایسے نہیں اتاری گئی، اور سارے مسالک کو رب نے ایسے، معجزہ ہے قرآن کا، معجزہ ہے۔ اگر معجزہ نہ ہوتا تو کم از کم بریلوی مسلک اس سورت کو کبھی پڑھتا ہی نہ، اس پہ کیس ہوتے، ہوا ہے کیس، میں میاں چنو میں تھا، ایک دوست نے سورہ اخلاص کی تفسیر سنی، اسے اچھا لگا، اس نے اپنی دکان کے سامنے جو گرین بیلٹ تھا دو سڑکوں کے درمیان، اس پہ سورہ اخلاص سادے ترجمے کے ساتھ بورڈ پہ لکھوا کے وہاں لگا دی۔ وہاں کیس ہوا،
FIR کٹی، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں. کیا رپٹ تھی؟ کہ یہ لوگ اللہ کا نام لکھ رہے ہیں، سورہ اخلاص لکھی ہے. پوچھا گیا پھر کیا ہوا؟ سورہ اخلاص لکھی ہے. قرآن کہتے ہیں جی یہ ہمارے عقیدے کے خلاف، ہمارے مذہب کے خلاف قرآن سے ڈھونڈ کے لکھا ہے. لیکن اللہ کا معجزہ، قرآن کا معجزہ دیکھیے، پوری دنیا میں نے دیکھا ہے کسی بھی مسلک کا مسلمان ہو، نماز میں سب سے زیادہ جس سورت کو پڑھتا ہے قل ہو اللہ کو پڑھتا ہے. کسی بھی نماز میں، کسی بھی رکعت میں پڑھنی، وہ اکثر قل ہو اللہ احد. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ جب بھی کوئی سورت پڑھتے تو سورت کے ساتھ سورہ اخلاص ملا لیتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچی، آپ نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے جی مجھے رب سے پیار ہی اتنا ہے، اس میں جو اللہ کا اخلاص، اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت، اس کی یکتائی کا تذکرہ ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی. جئتم شیئا ادا، تم بہت بڑے بہتان، الزام، گالیوں کے ساتھ آئے ہو. تکاد السماوات یتفطرن من، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں. وتنشق الارض، زمین اپنے منہ کھول لے. وتخر الجبال حدا، جتنے پہاڑی سلسلے ہیں یہ منہ کے بل آ گریں. اتنا دردناک جملہ ہے یہ. اسے مٹائیں، اس کا رد کریں، تردید کریں، اور اس کو اپنے پیجز پہ، اپنے صفحات پہ، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں جگہ دیں اور بٹھائیں. اللہ رب العزت یہ باتیں کہہ کے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین جو ہے وہ اپنے منہ کھول دے، ان بیلنس ہو جائے. بھائیو فٹ بال کا منہ کھولے تو کیا ہوگا؟ کیا بنے گا؟ اس کا کام کی رہے گی. اسی طرح اللہ کہتے ہیں کہ پہاڑ گر پڑیں. کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، ان ظالموں نے اللہ کی اولاد کا تذکرہ کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے بیٹے ہیں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، تیرے رب کے لیے یہ جائز ہے ہی نہیں. میں نہیں کہتا جائز، یہ ترجمہ درست. تیرے رب کے شیان شان ہی نہیں ہے، تیرے رب کے شیان شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد، اپنے بچے جو ہے وہ بنائے. ان کلو، سنیے، سب کے سب، من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں جتنے بھی ہیں، الا آتی الرحمن عبدا، یہ سب رب کے بندے ہیں. یہ بندے جو بھی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء، اللہ کے سارے فرشتے، نہ وہ رب کی بیٹیاں ہیں نہ یہ رب کے بیٹے ہیں. جو جو آسمانوں میں ہے، جو جو زمینوں میں ہے، تیرے رب کا بندہ ہے. ایاک نعبد، غلام ہے، اللہ کے اشاروں کا پابند ہے. جو رب حکم دیں گے اسے ماننا پڑے گا. تیرا رب کسی کا پابند نہیں ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. حضرات یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ نے ان کو گن لیا ہے، ان کے ساتھ جو وعیدیں ہیں وہ پوری ہیں. اور ایک ایک بندے نے قیامت کے دن گروپ کی شکل میں، تو میں مجرموں کو چلاؤں گا لیکن ان کے اپنے دنیا کے گروپ نہیں ہوں گے، اپنی ایک اکیلی جان ہوگی. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، انفرادی طور پہ ایک ایک مجرم اکیلا پھنسا ہوا گا. کوئی کسی کا مددگار، یار، پیسہ لگانے والا، رشوت دے کے چھڑا لینے والا یا سفارش کرنے والا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اللہ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو پکا پختہ ایمان لائے، خالص ایمان اور صالح عمل، سیجعل لہ الرحمن ودا، محبتیں رب انہی کو دے گا جو موحد ہوں گے. اللہ ہمیں موحد بنا دے، اللہ ہمیں توحید کی نعمت سے مالا مال کر دے. اللہ ہمیں اس جرم سے، اس گناہ سے زندگی کے اندر اللہ معافی مانگنے کی توفیق دے. اور ہم معافی مانگتے ہیں اگر کہیں ایسا ہوا ہو. اللہ جن بھائیوں نے ایسا کبھی کیا ہے یا جن بہنوں سے کچھ ایسا ہو گیا ہے شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ، اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں معافی کی توفیق دے دے. بھائیو شرک زہر سے بڑا زہر ہے. زہر جان بوجھ کے وجود میں جائے یا آپ کو کوئی پیار اور محبت میں جوس میں پلا دے، چائے میں ڈال کے دے دے، یا کیسے بھی، میدا واش نہ ہوا تو آپ گئے، جان گئی. اگر توحید کے خلاف شرک وجود میں کسی بھی شکل میں، یارانے میں، دوستانے میں، محبت میں، عشق کے نام پہ، یا پھر جو ہے وہ چاہتوں کے نام پہ، یا محبت رسول کے نام پہ، یا محبت عیسوی کے نام پہ، کسی بھی شکل میں آیا، کیا خیال ہے؟
اور یہاں یہ گزارش کر کے سلام کہنا چاہتا ہوں، نبی تو سب برابر ہیں کہ نہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم مسلمان اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کی شان، عزت، آبرو اور رسالت کے اندر فرق نہیں کرتے، سب رب کے رسول ہیں۔ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی شان دی تھی؟ آج 25 دسمبر کو بھی تو اتنے ہی بازار سجنے چاہیے تھے نا؟ کیا خیال ہے؟ یہ بھی تو نبی ہے، ان کو بھی تو اتھارٹی دیتے۔ باقی انبیاء بھی تو ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، سال کے 360 دنوں میں ہر دن میں کتنے انبیاء علیہ السلام کا آپ کو جو ہے کوئی دن ایسا بچے گا کہ جب یہ گلی، یہ محلے، یہ بازار نہ سجائے جائیں؟ نکال دیجئے اس آیت کو قرآن سے، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے جس کی پیدائش ہو جائے، جس کی ولادت ہو جائے، جس کے امی ابو ہوں، جس کا ددیال ننیال ہو، جس کے سسرال ہوں، جس کی ماشاءاللہ بیویاں ہوں، جس کے حجرے ہوں، جس کی اولاد ہو، 3 بیٹے 4 بیٹیاں ہوں، جس کے داماد ہوں، جس کے نواسے اور نواسیاں ہوں، وہ رب کا جز نہیں ہو سکتا، کیونکہ تیرے رب کا نہ کوئی باپ ہے۔ ساری پڑھی لکھی دنیا مل کے اللہ کا باپ ثابت کر دے، نام بتا دے، اماں ثابت کر دے، اماں کا نام دے دے، ددیال کا کوئی سلسلہ بتا دے، ننیال بتا دے، سسرال بتا دے۔ حضرات ہم حاضر ہیں، جتنی گزر گئی انتظار کرتے گزر گئی، گالیاں ضرور آئیں، مندے ضرور نکالے گئے، برا بھلا ضرور کہا گیا، الزام تراشیاں ہوئیں، کمنٹس بڑے غلط پاس ہوئے، لیکن لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کی توحید کے لیے کسی ملامت گر کی ملامت سے ہم گھبرایا بھی نہیں کرتے، شرمایا بھی نہیں کرتے، ڈرا بھی نہیں کرتے۔ حق حق ہے، سچ سچ ہے، توحید ہی کامیابی کی ضمانت ہے اور جنت میں جانے کے لیے ایک بنیادی ذریعہ، اور یہی وہ ایڈمیشن ہے، یہی وہ داخلہ ہے۔ اس کے لیے بغیر کوئی بھی عمل کارگر نہیں، منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ اور ایڈمیشن کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اللہ کو ایک وحدہ لا شریک مانو، اس کا کوئی جز نہیں، کوئی بیٹیاں نہیں، کوئی بیٹے نہیں، کوئی اولاد نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توحید خالص سے نوازے اور شرک کے امور اور معاملات سے بچائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان اللہ ہمارے نصیب میں کیا ہے۔ شکر ہے تیرا کہ 6.25 ارب لوگ اس سے محروم ہیں، تو نے یہ توحید کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور یہ 2.25 ارب کلمہ گو، ان کے اندر جو عملی کوتاہیاں ہیں عقیدے میں، عمل میں، اللہ اس کی صفائی اور ستھرائی کے لیے آج کی یہ گفتگو خالصتاً اصلاحی بنیادوں پہ تھی، تنقید برائے تنقید نہیں، برائے اصلاح ہے۔ ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکا ہے، جہاں غلطیاں ہیں اللہ صحیح کرنے کی توفیق دے۔ 1-2 سوال ہیں، کیا بیمہ پالیسی حرام ہے؟ حضرات، بیمہ پالیسی کے اندر 3 بڑے جرم ہیں، اگر وہ نکال لیے جائیں تو پھر کوئی گنجائش ہے۔ بیمہ پالیسی کی سب سے بڑی دعوت دینے کی جو باعث چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر سورج بڑی تیزی سے چمک رہا ہے، اگر آپ کو کوئی چھتری دے دے تو حرج کیا ہے؟ آپ نے مر جانا ہے، اولاد پیچھے رہ جانی ہے، معصوم ہے، کوئی کسی کا نہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، تو آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر جائیں۔ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے، آپ مر جائیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ اس طرح کی دیگر چیزیں، اولاد کی تعلیم، شادی، دیگر سہولیات، تو لہٰذا بیمہ پالیسی ضروری ہے۔ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے ممد، آپ کے معاون ہیں۔ جب کوئی کسی کا نہیں ہوتا تو ہم آپ کے ہیں۔ دعویٰ بڑا اچھا ہے۔ اس میں پہلی چیز جو قابل جرم، قابل نفرت، ناقابل قبول ہے،
پیسہ لیا جاتا ہے، پالیسی بنائی جاتی ہے، اور پھر اس کو کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں سودی کاروبار پہ لگایا جاتا ہے، جو ضمانت دی جاتی ہے کہ نہیں ایسے ہم نہیں کرتے، وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ میرے ساتھ 3 ملک عزیز کی بڑی کمپنیوں کے نمائندوں نے جب بات کی، اور اس میں جو ان کے دعوے تھے، ان میں سے ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہماری سعودیہ میں بلڈنگیں، ہم وہ ایسے، تو میں وہاں کے چپے چپے سے واقف تھا، تو میں نے کہا جناب مجھے تھوڑا سا ایڈریس دیجئے، اطلاع دیجئے، 10 منٹ کے بعد رپورٹ آپ کے سامنے ہوگی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں دیگر معاملات، کوئی واضح گارنٹی نہیں ہے کہ یہ پیسہ کہاں لگایا جاتا ہے، کیونکہ مجھے اپنا پیسہ لگا کر کے اپنے بچوں کو رزق دینا ہے، تو مجھے اس کے لیے حلال چاہیے۔ ماں کے ساتھ جرم کر کے، رب کے ساتھ جنگ کر کے، میں مرنے کے بعد اگر اپنے بچوں کے لیے کچھ سایہ اور چھتری دے بھی گیا تو درست نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ اس میں جوئے کا عنصر بڑا غالب دیکھا گیا ہے۔ پالیسی بنا لی، بعد میں اسے جلدی بٹورنے کے لیے میں نے فیکٹریوں کو آگ لگتے دیکھی ہے، لگائی جاتی ہے، میں نے گاڑیوں کو جان بوجھ کے نہروں میں پھینکتے، پلوں سے مارتے، دیواروں سے ٹکراتے، اوپر کھڑے ہو کے اینٹیں پھینک کے سکرینیں توڑتے دیکھا گیا ہے۔ یہ کر لیں وہ کر لیں، اس کے بعد جو ہے ہم کلیم کریں گے۔ اور میں فتح پور سے گزر رہا تھا، ایک ہوٹل پہ رکا، 2 بڑے ٹینکر تیل کے آگ لگی ہوئی برابر کھڑے ہوئے، تو مجھے شک پڑا، میں نے ہوٹل والوں سے پوچھا، وہ کہنے لگے جی تیل کہیں پیچھے بیچ آئے تھے، ان کا وہ جو ہوتی ہے انشورنس وغیرہ یہ ساری ہو چکی تھی، پالیسیاں مختلف شکلیں ہیں، مختلف ناموں کے ساتھ ہے، یہ اس میں پرابلم تھی۔ یہاں آ کر کے انہوں نے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی بہت کسی طرح وہاں آگ دی ہے اور یہ اس کو کلیم کر لیا۔ حضرات یہ سارا چلتا ہے، وہ انشورنس ہو، وہ بیمہ پالیسی ہو، وہ لائف کی ہو، وہ کسی اور اعتبار سے ہو، یہ دوسرا جوئے کا پہلو، دھوکے کا پہلو، فراڈ کا پہلو جو اس میں ہے وہ بھی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ سب سے بڑی چیز، انسان کا جتنا مال پیسہ ہوتا ہے اس کے ورثاء خود اللہ نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے، ثابت کیا، ان کے نام سورہ نساء میں دیے، مگر یہاں پالیسیوں میں جس کا آپ نام دیں گے، بیوی یا بیٹا یا کوئی بھی رشتہ دار، یہ اسی کو ملنے والا ہے، باقیوں کو اس کے اندر دال نہیں گلتی۔ اسلام کے نظام وراثت کے خلاف تیسرا یہ بڑا۔ اور چوتھی چیز جو معاشی اعتبار سے آج آپ سوچئے، جو رقم آپ سے پہلے آج سے 10 سال 20 سال پہلے لی گئی، اور 20 سال کی پالیسی تھی یا 10 سال کی تھی، تب کی اس رقم اور آج کے سونے کا ذرا موازنہ کر کے تو دیکھیں، جتنی طے ہوئی تھی اتنا جو ہے وہ ویلیو جو پیسے کی ساتھ گرتی ہے، مثلا بعد میں آپ کو آ کے 20 لاکھ 50 لاکھ کا جو کہا گیا ہے، تو اس سے کئی گنا زیادہ میرے اپنے پیسے کی ویلیو، اگر وہی سونا وہی میرے پاس ساری چیز ہوتی تو اس کی وہ ویلیو تھی، مجھے کچھ نیا نہیں دیا گیا۔ اس اعتبار سے بھی محل نظر ہے، تو لہٰذا اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ علماء کے فتوے لے کے سارے گھوم رہے ہیں، لیکن جب ان کو بٹھا کے، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، سب سے پہلے اسٹیٹ لائف والے آئے، انہوں نے کہا جناب ایسے سب سے اچھے، بہترین، زبردست، اللہ کا کرنا ہوا ان کی لڑائی ہوگی اور وہ EFU میں چلے گئے۔ پھر وہی صاحب میرے پاس آیا، جی وہاں کچھ اولے تھے، میں بتا نہیں سکا، مجبوری تھی، کمپنی کی جو ہے وہ رواداریاں ساری رکھنی پڑتی ہیں۔ میں نے کہا پہلے اولے بتا، بعد میں بات کریں گے۔ نہیں جی EFU بہتر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ چلیں آپ مان لیں کچھ چیزیں نہیں بتانے کے قابل ہو، میں نے کہا نہیں پہلے بتا، یہ جرم ہے، بتائے۔ میں نے کہا EFU کو کب ریزائن دینے والے ہو؟ کہتا نہیں، اب میرا جو ہے نا زبردست ان سے پیکج ہے۔ اللہ کا کرنا ہوا، کچھ عرصے کے بعد وہ تکافل میں پھر تشریف لائے، کہنے لگے جی EFU میں بھی یہ پرابلمز تھی۔ میں نے کہا تکافل میں؟ کہتا نہیں اس میں نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کرے کوئی نئی کمپنی لاج ہو، پھر آپ آنا، پھر ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل بیٹھیں گے۔ حضرات عام آدمی سے بات کر کے دھوکہ دے لینا بڑا آسان ہے۔ اگر امام سکتہ نہ کرے تو مقتدی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے کیسے پڑھے؟ جب آیت پڑھی جاتی ہے اس آیت کے ساتھ آیت پڑھی جائے گی۔ سکتہ ہو تو جب امام رکتا ہے ولضالین کے بعد تو وہاں پڑھی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا سورہ فاتحہ سن لینا کافی ہے؟ میرے بھائی اگر یہ سن لینا کافی ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کبھی یہ برڈن نہ ڈالتے۔ آپ نے کہا تھا لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر میری امت پہ یہ بات مشکل یا مشقت والی نہ ہوتی میں امت کو کہہ دیتا، کیا کہتا؟ کہ وہ مسواک کریں ہر نماز ہر وضو کے ساتھ، لیکن مشکل ہے، میں اس وجہ سے یہ نہیں کہہ رہا۔ تو نبی کبھی مشکل نہیں امت پہ ڈالتے، جو فرض ہوتا ہے وہی۔ آپ نے کہا تھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی ہے اس کی نماز نہیں ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے۔ باقی جس روایت کو لا کر کے یہ دیا جاتا ہے کہ جی امام کی نماز،
تو پھر امام نے نماز پڑھ لی، آپ کیا کر رہے ہیں پیچھے؟ امام نے پڑھ لی، آپ کیا کر رہے ہیں پیچھے؟ وہ جی اللہ نے روکا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ سورہ اعراف کی جو آیات ہے ان کا حوالہ دیا جاتا ہے، نہ اس میں نماز کا نہ اس میں فاتحہ کا ذکر، اوورآل قرآن کا ہے۔ مشرکین نے کہا تھا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، اللہ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، انہوں نے کہا نہ سنو، اللہ نے کہا سنو، انہوں نے کہا تھا شور ڈال دو، اللہ نے کہا وَأَنصِتُوا، چپ رہو، انہوں نے بولا لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب آ جاؤ، اللہ نے کہا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم ترحمون، تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو یہ اس کا جواب تھا۔ اور اگر یہ فاتحہ کے بارے میں تو اگلی آیت بھی پڑھ لیں سورہ اعراف کی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ دل میں پڑھ، کہتے ہیں جی وہاں فاتحہ کا نام نہیں، تو وہاں یہاں کہاں ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے واضح کہا ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ میرے دوست تھے، احباب تھے، ملنے والے، اسی پہ بحث ہوئی، حتیٰ کہ چائے پہ تشریف لائے، چائے ماشاءاللہ عصر کے بعد کا ٹائم تھا، بڑی بھرپور چائے دی گئی، بڑے بڑے مٹکے اور مگے جو ہیں وہ رکھے گئے، جب ڈھکنے اٹھائے تو کہنے لگے کہ باجی پتی ڈالنا بھول گئی ہے، ذرا انہیں دوبارہ کہہ دیں۔ بلایا گیا بچے کو، بھیجی گئی اندر، ٹرے بھیجی گئی پتی کے لیے، دوبارہ آئے تو پھر وہ ویسے کی ویسے وائٹ چائے، میں نے کہا یار دودھ زیادہ اچھا ہوتا ہے پی لے، کہنے نہیں جی چائے پینے ہیں، ہمیں سے دودھ نہیں پیا جاتا، آپ کی مہربانی کہیں۔ تیسری دفعہ بھیجی چائے پھر سفید، اور پتہ جو جملے سنے میں نے وہ 3 جملے تھے۔ جب پہلی مرتبہ آئی تو ہم نے کہا باجی بھول گئی ہے، دوسری دفعہ جب آئی تو ہمیں نے کہا کہ باجی شاید نہ سن دی نہیں، تیسری مرتبہ جب ویسے آئی ہے تو پتہ یہ چلا کہ باجی نو دسدا بھی نہیں تو باجی تہاڈی ماندی بھی نہیں۔ میں نے کہا جی آپ مہمان ہیں، جو کہہ سکتے ہیں میزبان ہوں، میں کیا کہوں؟ میں نے اپنے کپ سے ڈھکنا اٹھایا تو پتی پوری تھی، میں نے کہا جناب آپ وہ پیجئے میں یہ لیتا ہوں۔ کہا تہاڈی، میں نے کہا وہ جو آپ نے باتیں کی ہے نا کہ باجی سنتی نہیں، باجی دیکھتی نہیں، باجی جو ہے وہ مانتی نہیں اور ایسے زدل ہے، وہ آپ کی بات نہیں سنتی، میں نے کہا ہاں جو کہا ہے وہ سنا ہے، لیکن یہ دیکھیے میں پی رہا ہوں تو آپ نے پی لی، ادھر ہے نا، کوئی ضروری تو نہیں پتی چائے کے لیے۔ کہنے لگا جی پتی نہ ہوئے تو چاہ کا دی، میں کہ سونے ہو جی فاتحہ نہ ہوئے تو نماز کا دی، آقا نے بولا ہے یہ میں پی رہا ہوں آپ کو مل جائے گی، آپ پئیں یا نہ پئیں، میں پی رہا ہوں آپ کو پہنچ جائے گی، وہ آپ نے پی، ہم نے کب پی؟ ہمارا تو نام بدنام کیا ہے ہم نے۔ امام نے پڑھی تو سب کی ہو گئی، چاہے میں نے پی تو باقی رہ گئے۔ اللہ سے ڈریں کچھ، ایسے ہی اپنی ضد اور انا پہ ہم اڑے ہوئے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نہیں ہوتی، ہم بھی کہیں گے نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ میرا رب جانتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔